کوئی تنگی کا شکار ہو، کوئی غربت کا شکار ہو، کوئی پریشانی کا شکار ہو، بہت غور سے یہ واقعہ سنیں۔ آپ کی زوجہ نے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، اب روٹی کیسے بنے گی، کھانا کیسے بنے گا؟ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟ تو اس نے عرض کی کہ جی میرے پاس 1 درم ہے جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ وہی درم مجھے دے دو تو میں بازار میں جا کے آٹا لے آتا ہوں۔ آپ دکان پر آٹا لینے گئے، گھر میں 1 ہی درم اور اس درم کا بھی آٹا لینا ہے جس کا کھانا کھانا ہے۔ جب آٹے والے کی دکان پر پہنچے تو ایک فقیر وہاں آن پہنچا اور اس فقیر نے کہا کہ اے ابو المسلم خولانی، ایسا کرو یہ 1 درم مجھے دے دو، مجھ پر صدقہ کر دو۔ آپ وہاں سے پلٹے، تھوڑا آگے گئے، دوسری دکان پر گئے، فقیر وہاں بھی آ گیا، کہنے لگا یہ 1 درم آپ مجھ پر صدقہ کر دیں۔ فقیر پیچھے لگا رہا، آخر کار آپ نے وہ 1 درم جو گھر سے لے کر آئے تھے آٹے کے لیے اس فقیر پر صدقہ کر دیا۔ ایمپٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ ہو گئے۔ سوچنے لگے اب گھر والوں کو کیا جواب دوں گا، اللہ کی راہ میں صدقہ تو کر دیا ہے، اب گھر واپس لوٹوں گا تو کیا بتاؤں گا، کھانے کے لیے انتظار میں ہے، آٹا لینے گیا ہوں تو اب خالی تھیلا لے کر آئے تھے گھر سے۔ تو آپ نے لکڑی والے کی دکان پر گئے جو لکڑی کا کام کرتا ہے، کارپینٹر جو ہوتا ہے، اس کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا برادہ پڑا ہوتا ہے، چورا بالکل، آپ نے اس تھیلے میں برادہ بھر لیا اور تاکہ تھیلا بھر جائے، اب گھر گئے، دستک دی، تھیلا پکڑایا اور خود باہر فوراً باہر سے چلے گئے۔ میں منہ کیا دکھاؤں گا گھر والوں کو، چلو وہ تھیلا پکڑ کے اندر جائیں، اتنی دیر میں گھر سے دور چلا جاؤں، آپ دور چلے گئے۔ گھر والوں نے تھیلا کھولا تو اس پہ نہایت عمدہ قسم کا آٹا موجود تھا، بڑا زبردست آٹا۔ گھر والوں نے روٹیاں بنائی، انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت کب آئیں گے۔ اب آپ شرمندہ، آپ باہر گھوم رہے ہیں کہ وقت گزر جائے، گھر والے سو جائیں، وقت جو ہے وہ بھوک کا ٹائم تھوڑا گزر جائے۔ اب سارا دن گھر نہیں گئے، آپ کی زوجہ محترمہ انتظار کرتی رہی۔ اب آپ رات کو چپکے سے گھر میں داخل ہونے لگے کہ گھر والوں کی ڈانٹ بھی سننی ہے کہ ہم نے پیسے دیے تھے آٹا لانے کو، آپ لکڑی کا برادہ دے گئے، مگر ان کو نہیں پتا تھا اندر کہانی کچھ اور ہو گئی ہے۔ اب آپ کی فیملی انتظار کر رہی ہے کہ کب آئیں، بھوکے ہیں، ان کو اتنا اچھا ہمیں آٹا دے کر گئے، بہترین قسم کی روٹیاں بنی ہیں، آئیں تو حضرت کو کھانا پیش کیا جائے۔ آپ چپکے سے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ فوراً سامنے آ گئی۔ اب آپ شرمندہ، مگر آپ کی زوجہ محترمہ بہترین قسم کی روٹیاں انہوں نے سامنے پیش کی۔ آپ حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں جو آپ لائے تھے۔ جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے، اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری لاج رکھ لی اور مٹی کو عمدہ آٹے میں تبدیل فرما دیا۔ کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے صدقہ دینا، محتاجوں کی مدد کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، یہ اللہ عز و جل کو اس قدر پسند ہے کہ جو مسلمان اخلاص کے ساتھ، دیکھیں یہ ایک شرط ضرور ہے، اخلاص ہونا ضروری ہے، اللہ کی رضا کی نیت ہونا ضروری ہے۔ دکھلاوا، واہ واہ، نام ہو جائے، یہ کسی کو صدقہ دے کر احسان جتائے، یہ تو الٹا ظلم ہے، یاد رکھیے یہ بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں۔ بلکہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، احسان جتا کر، تکلیف دے کر۔ اب یہاں کسی کو پیسے دیے، الٹا پھر اس کو یاد دلاتے، یاد ہے نا تمہیں نوکری لگائی تھی، یاد ہے نا تمہیں جناب میں نے قرضہ دیا تھا، وہ دن بھولے تو نہیں جب بچے کی شادی کروائی تھی۔ کتنا ذلیل ہوتا ہوگا شخص، کتنا دل دکھتا ہوگا اس کا۔ ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی بھی کسی کی مدد کریں، احسان نہیں جتانا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تو اخلاص کے ساتھ جو لوگوں کے دل خوش کرتے ہیں، سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایسے بندے کو محتاجی کے باوجود کسی کے آگے شرمندہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کی سوچ سے بڑھ کر نوازتا۔ بعض اوقات کچھ لوگ صدقہ دیتے وقت، خیرات دیتے وقت، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کو دے دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارے کام کیسے بنیں گے، سب کو بانٹ دیں گے تو ہمارے رزق کا کیا ہوگا۔ غور سے سنیے، حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا صدقہ و خیرات مت روکو۔ سنیے، صدقہ و خیرات مت روکو، کہیں تمہارا رزق نہ روک دیا جائے۔ جو لوگ بعض اوقات تنگی کا شکار ہوتے ہیں نا، وہ چیک کریں، یار میں نے صدقہ خیرات دینا تو نہیں روک دیا، میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو نہیں روک دیا، یہ خرچ کرنا ہی ملٹیپلائی کر کے واپس لاتا۔
एक और रिवायत में आता है गिन गिन कर खर्च न करो वरना वो रब करीम भी तुम्हें गिन गिन कर अता फरमाएगा। जो लोग गिन गिन कर देते हैं ना, बस भाई ज़कात पूरी हो गई, इतना ही देना था, अब अगले साल आना, अरे रब करीम तुम्हें अता फरमाई जा रहा है, तुम भी बांटे चले जाओ, तुम भी देते चले जाओ, वो और अपने खजानों से अता फरमाएगा। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, सैयदना इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जो भी मैंने हदीस पढ़ी कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सदका और खैरात मत रोको, कहीं तुम्हारा रिस्क ना रोक दिया जाए। इस हदीस के तहत फरमाते हैं इस खौफ से अपने माल को सदका करने से मत रोको कि वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम पर माल की तंगी फरमा देगा, ये तुझसे माल रोक लेगा और रिस्क के वसाइल खत्म फरमा देगा। हमें नहीं पता होता, बाज़ औक़ात हम किसी की मदद करते हैं, उसकी दुआ लगती है, हमारे बिगड़े काम बनने संवर जाते हैं, हमारे रिस्क में बरकत शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात कुछ गरीब रिश्तेदारों की लोग मदद कर रहे होते हैं, कुछ लोगों की किफालत कर रहे होते हैं और बिजनेस चलता रहता है, कारोबार बढ़ता रहता है। इसमें हमारी कोई अकल, हमारी कोई होशियारी, हमारा कोई कमाल नहीं होता। क्या मालूम जिसको तुम किफालत कर रहे हो, हर महीने जिसके घर खाना पहुंचा रहे हो, ये उसी की दुआएं हैं जो तुम्हारा रिस्क बढ़ता चला जा रहा है, ये उसी की दुआएं हैं जो तुम्हें तरक्की मिलती चली जा रही है। तो अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए दिल खोल कर खर्च करते रहना चाहिए, सदका देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह तआला अन्हा का यकीन देखो, तवक्कुल देखो, आपका बिलीफ कैसा था कि एक बार दो बुजुर्ग हजरत सैयदतुना राबिया बसरिया रदी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ हाजिर हुए और ये नियत थी कि हजरत राबिया बसरिया खाना खिलाएंगी, इनका तो खाना भी रिस्क के हलाल पर मबनी होगा। अब हजरत राबिया बसरिया के पास दो ही रोटियां थी, अब दो बुजुर्ग थे, भूख भी लगी हुई थी, वही दो रोटियां आपने दस्तरखान पर इन दोनों बुजुर्गों के सामने रख दी। अभी रोटियां रखी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई, किसी साइल ने कहा कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दिया जाए। हजरत राबिया बसरिया ने मेहमानों के आगे से दो रोटियां उठाई और उस साइल को दे दी। मेहमान हक्के बके कि हम दस्तरखान पर बैठे हैं, हमें भी भूख लगी है, दो ही रोटियां थी, दोनों उठा कर दे दी। मगर यकीन देखो, अल्लाह गनी, अभी वो हैरत ज़दा हैं कि थोड़ी देर में दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। एक कनीज बहुत सी गर्म रोटियां लेकर हाजिर हुई और अर्ज की, ये मेरी मालका ने आपके लिए भिजवाई हैं। हज़रत राबिया बसरिया ने रोटियां गिनना शुरू की, वो रोटियां 18 थी। आपने कहा ये रोटियां मेरी नहीं है, जी हुजूर आपके लिए भिजवाई, का मेरी नहीं है, वापस ले जाओ। वो बुजुर्ग देख रहे हैं, दो गई 18 आ गई, 18 भी वापस लौटा दी। जब मालकन के पास वो कनीज लेकर रोटियां पहुंचती है और कहती है हजरत राबिया बसरिया ने तो वापस लौटा दी हैं, का रोटियां कितनी हैं, का 18, का ये दो बच गई थी, ये भी साथ मिलाकर ले जाओ। वापस जाती है, हजरत राबिया बसरिया को फिर पेश करती है कि मेरी मालकन ने पेश की है। फिर रोटियां गिनी, 20 रोटियां थी। आपने कहा हाँ ये मेरी रोटियां हैं, क्योंकि अल्लाह के वादे पर मुझे सच्चा यकीन है, मेरी राह में एक खर्च करो मैं 10 अता फरमाऊंगा। दो दी थी तो 18 कैसे आ गई? अल्लाह की राह में दो खर्च की हैं तो 20 ही रोटियां मिलनी हैं। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, जिस दिन ये तवक्कुल पैदा हो जाए ना, जिस दिन ये भरोसा रब पर हो जाए, फिर देखे कैसे गैब से काम बनते हैं। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा, कहीं कोई खर्चा करते ही इंतजार करना शुरू कर दे कि आज जनाब मस्जिद के डब्बे में 10 रुपए डाले थे, अब देखो 100 रुपए कम मिलते हैं। पूरा दिन गुजर गया, 100 रुपए नहीं मिले, अगला दिन गुजर गया, फिर भी 100 रुपए नहीं मिले, ये तो 1 के 10 मिलने थे। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, याद रहे रब की रिजा और रब हमारे बारे में हमेशा याद रखें। अल्लाह के जो फैसले हैं ना, इस पर यकीन कर लो कि अल्लाह के जो फैसले हमारे बारे में है ना, वो हमसे बेहतर रब जानता है और रब हमारे लिए हमेशा बेहतर फैसला फरमाता है। जरूरी नहीं कि आपने सदका दिया आपका माल ही बढ़ जाए, हो सकता है उस सदके की वजह से आपसे कोई आफत दूर हो जाए, आपसे कोई मुसीबत दूर हो जाए। मुझे बताएं, आपने 10 रुपए दिए मस्जिद में, 100 रुपए नहीं मिले, लेकिन आपका एक्सीडेंट होने वाला था, वो एक्सीडेंट से आप बच गए। आप पर कोई खतरनाक बीमारी आने वाली थी, आप उससे बच गए, तो वो 100 रुपए अच्छे थे या एक्सीडेंट से बचना अच्छा था? तो अल्लाह के फैसलों पर यकीन होना चाहिए। अहादीस इंशाल्लाह आगे बयान भी करूंगा, अहादीस भरी हुई हैं, बहुत सारी अहादीस हैं कि सदका बुरी मौत को दूर करता है, सदका बला को दूर करता है, सदका मुसीबतों को दूर करता है, सदका तंगी को दूर करता है। तो ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, सदका देने में दिल की खुशी के साथ
اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ سنیے کہ کس طرح صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا، بڑا ظالم بادشاہ، اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے، اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک نے بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے۔ بڑا عجیب و غریب اعلان تھا۔ اچھا جناب، اب ایک خاتون تھی، لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے، کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا، کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کے راہ میں کچھ دو، میں بہت بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا، وہ بھی ڈری ہوئی تھی، اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے، لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کچھ تو کھانے کو دے دو۔ وہ التجا کرتا رہا، آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا، اس عورت نے اس فقیر کو صدقہ دے دیا، کھانے کو دے دیا۔ اب 2 روٹیاں دی اسے کھانے کو، فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا۔ اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ اب میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتا چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے، مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا، اسے پسند آئی، اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی۔ جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی، ہاتھ کٹ گئے، اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی۔ بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی، مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ، کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھیں بادشاہ کی، نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا، بڑی نوازشات کرتا، دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھی۔ ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا، انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے، نئی دلہن جو ہے، وہ برے کام کرتی ہے، اس کا کردار اچھا نہیں۔ بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے، محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو۔ اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی، بیابان جنگل تھا، اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے۔ اب اتنی دیر میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عورت اس جنگل میں نہر میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا، زور زور سے رونے لگی، بچہ بھی پانی میں ہے، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں۔ پکارے تو کسے پکارے؟ اچانک 2 خوبصورت نوجوان آئے، انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے۔ اس نے فوراً اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا، کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے، کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے، کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں تو۔ اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں۔ ان نوجوانوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے۔ اب ان نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں، ہم دونوں کون ہیں؟ عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی، البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا، میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے۔ وہ 2 نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھی۔ صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے؟ اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی، حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1 لاکھ روپے مل جائیں گے، نہیں ملے، مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے، بچہ واپس مل گیا۔ کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی بیماری آنے والی ہو، اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین جو آج کورنگی میں مجھے سن رہے ہیں، بعض اوقات جب صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے میں تو خود غریب ہوں، میں تو خود پریشان ہوں، میں تو خود نوکری کرتا ہوں، میں تو خود کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، ارے میں صدقہ اور خیرات کیسے دوں؟ یہ غلطی ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ کوئی لاکھوں صدقہ کرے، اخلاص نہیں، اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی 1 روپیہ صدقہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے، کیا معلوم وہی روپیہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔
تو نیت بارگاہ الہی میں دیکھی جاتی ہے. یہ گویا اللہ سے کاروبار ہے. اس کو خرچ کرتے وقت دل میں ملال نہ لانا. اللہ نے تھوڑے دیے ہیں, تھوڑے خرچ کرتے رہو. جب وہ زیادہ عطا فرمائے زیادہ خرچ کرتے رہو. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو. رب کریم تمہارا ملٹی کر بہت زیادہ بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید میں صدقہ دینے والے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے کیسے کیسے فضائل بیان ہوئے. سبحان اللہ. قرآن صدقہ کرنے والوں کی تعریف اور صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کیا ارشاد فرماتا ہے. چنانچہ پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے, ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. ترجمہ کنز ایمان, بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دولے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے. اسی طرح حدیثوں میں صدقے کے کیسے فضائل. اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے. پتہ نہیں کون کون سی برائی میرے پاس آنے والی ہو, میرے گھر میں کون کون سی برائی آنے والی ہو, صدقہ دیا اور وہ برائی کا دروازہ بند ہو جائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے. جہنم کی آگ اور بندہ صدقہ دینے کے والے کے درمیان یہ پردہ ہو جائے گا, یہ آڑ بن جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو. اے بیماروں جو مجھے سن رہے ہو, جو یہاں بیمار بیٹھے ہیں, جن کے گھروں میں بیمار ہیں, جو مدری چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں, سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کیا کرو. بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے. سبحان اللہ. بیماریاں دور ہو جائیں, حادثے دور ہو جائیں. میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت ہو ہمارے پاس اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ نہ بندے کے پیر رہیں نہ ہاتھ رہیں اور معذور ہو جائے, پھر دولت کس کام کی. اللہ صحت دے, عافیت دے, حادثات سے بچائے, آفتوں سے بچائے. بے شک زندگی میں پیسے تھوڑے ہوں, اس سے بڑی کون سی نعمت ہے. تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اگر آپ حادثات سے بچنا چاہتے ہیں, بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں, آپ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں, صدقہ دینے کی عادت اپنائیں. صبح و شام صدقہ دینے کی عادت اپنائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبح سویرے صدقہ کا ادا کرو. شام میں بھی دینا چاہیے, رات میں بھی دینا چاہیے, مگر صبح سویرے صدقہ دینے کی فضیلت کیا فرمائی آقا نے. صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی, بلا کو انٹرسپٹ کر دیتا ہے, بلا کو روک لیتا ہے صدقہ. ہمیں صدقہ دینا چاہیے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اب کس طرح آفتیں دور ہوتی ہیں, اس قدر واقعات ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, پیارے آقا کی حدیث, اور یہ حدیث میرے آقا فرماتے کہ ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا, عورت خود کھا رہی تھی, لقمہ تھا. اتنے میں سائل نے آواز لگائی تو اس نے وہ لقمہ سائل کو کھلا دیا, خود کھاتے کھاتے کسی کو کھلا دیا. یہ بھی بات سمجھنے والی ہے. اللہ کی بارگاہ میں صدقہ بالکل دینا چاہیے, خرچ کرنا چاہیے, مگر ہم کون سا خرچ کرتے ہیں جو بچ گیا. کھانا بچ گیا, چلو بھائی کسی غریب کو کھلا دو. کپڑے پھٹنے والے ہو گئے, چلو کسی غریب کو دے دو. چھوٹے ہو گئے کپڑے, چلو کسی غریب کو دے دو. اچھا سردیاں آ گئی, اب گرمیاں آ گئی ہیں, کمبل پرانے پھٹ گئے, ہمارے گھر کے لیے نئے لینے, چلو یہ پھٹے ہوئے کمبل کسی کو دے دو. ایوری تھنگ, وہ تمام چیزیں جو میرے اور آپ کے استعمال میں نہیں, وہ اللہ کی راہ میں دینی ہے. اللہ کی راہ میں معاذ اللہ پھٹا پرانا ضائع ہونے والا گرا پڑا دینا ہے. میں یہ نہیں کہتا جو یہ دیتا ہے اس کو ثواب نہیں ملتا, مگر اپنے دل سے پوچھو. اپنے لیے خرید رہا ہے تو شاندار کپڑا, بچوں کے لیے خرید رہا ہے تو بہترین کھانا, اپنے لیے سویٹر سردی میں خرید رہا ہے تو اچھے ویسے اچھا والا. اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پرانا والا پھٹا ہوا. اپنے دل سے پوچھو یہ کیا کر رہے ہو. بلکہ ہمارا تو مائنڈ سیٹ ایسا عجیب و غریب بن گیا ہے. گھر میں 4 بچے ہو نا, ایک بیٹا بڑا زبردست ہوشیار, سبق بھی اچھا یاد کرتا ہو, ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا ہوشیار ہے, اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. اچھا دوسرا وہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے, چھوٹا ہے لیکن حساب بہت اچھا کرتا ہے, اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے. اچھا تیسرا وہ گھر کے سارے پرزے ورزے خود ہی ٹھیک کر لیتا ہے, اپنے کھلونے بھی ٹھیک کر لیتا ہے, بڑا دماغ چلتا ہے اس کا, اس کو انجینئر بنائیں گے. اچھا جناب چوتھے کی زبان تھوڑی سی اٹکتی ہے, بہت شرارتی ہے, کچھ بھی سبق یاد نہیں کرتا, پیر بھی لنگڑاتا ہے اس کا, تھوڑا سا معذور بھی ہے, اس کا کیا کرے گا, یہ مدرسے میں دے دو. اپنے آپ سے پوچھو, اپنے گھر کا بہترین بچہ نہیں, بچہ بھی وہ مدرسے میں دینا ہے.
جو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے علماء جو ہیں وہ زمانے کے مطابق بات نہیں کرتے, اس قدر جناب ہمارے علماء کے اندر ایجوکیشن نہیں ہے. آپ بتائیں نا ہم نے کون سا را مٹیریل دیا مدرسے کو؟ ہم دیتے نا اپنے خاندان کا سب سے ذہین بچہ کہ بناؤ اس کو مفتی, یہ ساری دنیا میں جا کر دین کا ڈنکا بجائے گا. مگر ہم نے اپنا اچھا بچہ اپنے لیے سنبھال کے رکھنا ہے, جس بچے کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی کام نہیں, اس کو مدرسے میں ڈال دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو دل پر بوجھ کیوں ہوتا ہے؟ ارے دیا کس نے مجھے اور آپ کو؟ قرآن پاک کے 4 بارے کی پہلی آیت ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قرآن کہتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. کون کرتا ہے پیاری چیز خرچ؟ ارے مزہ اسی میں ہے. اس خاتون نے جو میرے آقا حدیث میں سنا رہا ہوں اپنے منہ کا لقمہ نکال کر سائل کو دے دیا. ہم کہتے نہیں یار پہلے میں کھا لوں پھر بچ جائے گا تو کسی کو کھلاؤں گا, پہلے میرا کام سیدھا ہو جائے, پہلے میں اپنا کام کر لوں, اس کی باری بعد میں آئے گی. ٹھیک ہے جیسا دو گے ویسا ملے گا بھائی. اچھا دو گے, دل سے دو گے, اخلاص سے دو گے, اللہ کی رضا کے لیے دو گے, پھر دیکھو رب تمہیں کیا عطا فرماتا. اب سنو اس عورت کو کیا ملا, اپنا لقمہ نکال کر فقیر کو کھلا دیا, خود کھا رہی تھی. اب کیا ہوا, کچھ عرصے کے بعد اس عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. میں اپنا واقعہ نہیں سنا رہا, حدیث سنا رہا ہوں. عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. جب وہ کچھ بڑا ہوا تو اسے بھیڑیا اٹھا کر لے گیا. عورت اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگتی رہی, پکارتی رہی, میرا بیٹا میرا بیٹا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس بھیڑیے کے پاس جاؤ, اس کے منہ سے اس عورت کا بچہ چھین کر عورت کے حوالے کر دو اور اس کی ماں سے کہنا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے. تم نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر میری راہ میں خرچ کیا تھا, تمہارے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے نکال کر اللہ نے واپس عطا فرما دیا. یہ ہے صدقہ. مگر میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, صدقہ دیں خوش دلی کے ساتھ, اچھی نیتوں کے ساتھ. اس میں شیطان اس قدر مردود ہے, ایسا بکار, ایک تو ہم سے نیکی ہونے نہیں دیتا, نیکی ہو جائے تو بچنے نہیں دیتا. اب نیکی ہو گئی نا تو پیٹ میں گڑگڑ. اب بتاؤ کسی کو بھائی میں نے غریب کو 5000 دیے ہیں, میں نے اس کی بچی کی شادی کرائی ہے, میں نے مسجد میں قالین بچھائے ہیں, آج کل بڑی گرمی تھی جناب, اللہ کا شکر ہے میں نے مسجد میں کولر لگا کر دیا. کیوں بتانا ہے سب کو؟ ذرا صدقہ کیا اب سب کو بتانا ہے. اعلان کرواتے امام صاحب, اب امام صاحب نہیں ہے ورنہ وہ بتاتے, خاص طور پر پرچی آئے گی کہ فلاں حاجی صاحب کے لیے خاص دعا کریں, مسجد کے لیے 5000 روپے دیے ہیں, مسجد کے لیے پنکھا لگا کر دیا ہے, مسجد کے لیے کولر لگا کے دیا. کیوں میرا اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میرا خاص اعلان ہونا چاہیے, میرے نام لے کر بتائیں لوگوں کو کہ میں نے یہ خرچہ کیا ہے. اپنے آپ سے پوچھو یہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو یا لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہے ہو؟ ضائع کر دیتے ہیں ہم, خرچ کر کے ضائع. اور غلطی کیا کرتے ہیں کہ جو عام غریبوں کی مدد کرتے ہیں ان پر احسان جتاتے ہیں. اتنا سخت جرم ہے, اتنی شدید دل آزاری ہے. میں ایک واقعہ نہیں بھولتا, ایک بزنس مین تھے, ان کے پاس گیا اور ہم گئے تھے دعوت اسلامی کی احتیاط کے لیے. بہت پیسے والا شخص تھا, ہم بیٹھے تھے, چائے لے کر اس کا ایک ملازم آیا. اب یقین کریں اس بندے نے اس ملازم کے سامنے کہا کہ میں نے اس کی بچی کی شادی کروائی, اس کو گھر دلوایا ہے, پوچھے اس سے. مجھے کہتا پوچھے اس سے. میں اس ملازم کو دیکھ رہا تھا, یعنی ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اس کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں. اب کیا چاہتے ہیں یہ کہہ کر, اپنے صدقے دے کر کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں. اپنے بارے میں سوچو نا کہ مجھے کبھی کسی سے مدد لینے کی ضرورت پڑے اور مجھے بعد میں وہ کہے کہ میں نے تمہارے ساتھ 4 آدمیوں کے سامنے کہے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی تھی, تو بندہ کتنا افسردہ ہو کہ یار میں نے اس سے کیا مدد لے لی, یہ تو جب دیکھو مجھے ذلیل کرتا. یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ صدقہ تو گیا, صدقہ تو ضائع ہو گیا. قرآن کہتا ہے اپنے صدقوں کو ضائع مت کرو, الٹا گناہ ہو گیا, آپ نے دل آزاری کی, اسے ذلیل کیا. اللہ اکبر. امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور ایک اور ہماری اپنی حضور کا طریقہ سنو, اسلاف کیسے تھے. اللہ اکبر. وہ جب کسی اپنے غلام کو پیسے دیتی نا, کہتی جاؤ کسی غریب کو صدقہ کر کے آؤ, تو کہتی اس سے ہمارے لیے اس صدقے کے بدلے دعا نہ کروانا. کیوں کہ صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے. اچھا اگر وہ کوئی دعا دے دیتا تو کہتی دعا نوٹ کروا کے آنا, نوٹ کر کے آنا. اب وہ غلام آ کے بتاتا کہ اما حضور میں نے غریب کو پیسے دیے, آپ کا دیا وہ صدقہ دیا, اس نے آپ کو یہ والی 4 دعائیں دی ہیں. آپ ہاتھ اٹھاتی اور وہی 4 دعائیں اس غریب کے حق میں کرتی, فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو گیا, صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے. یہ مائنڈ سیٹ کہ ہم کسی سے کیوں مدد چاہیں, ہم کسی سے ریپلائی کیوں چاہیں. ہمارا ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے, اچھا یا تو احسان نہیں جتائیں گے نا تو صدقہ دے کر کیا کہیں گے. اب جس کو صدقہ دیا نا یا جس
جس کی مدد کی، گھر بنا دیا، شادی کر دی، قرضہ دے دیا، اب دل میں تمنا ہوگی میں جب بھی جاؤں نا یہ میری عزت کرے، میری رسپیکٹ کرے، مجھے چائے پہ بلائے، میں اس کے گھر جاؤں تو اسپیشل طریقے سے بٹھائے مجھے. یہ کیوں تمنا ہے کہ جو میں نے صدقہ دیا ہے اس کا ریپلائی ملے؟ بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کسی کو عمرے پہ بھیج دے نا، کوئی مدینے بھیج دے، عمرے پہ بھیج دے، ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا، ہاں میرے نام کا عمرہ کرنا، بار بار سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خود سوچئے کہ آپ جو دے رہے ہیں اس کا بدلہ چاہ رہے ہیں. ارے آپ دے دیجئے اور اللہ سے بدلے کی امید رکھیے اور رب کریم بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آج یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ ہر حال میں، غربت میں، تنگی میں، فراخی میں، کشادگی میں، ہر عالم میں انشاءاللہ ہم صدقہ اور خیرات کرتے چلے جائیں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دیکھو کیسے فوائد لکھے، سنتے جائیے، جھومتے جائیے اور زور زور سے سبحان اللہ کہتے جائیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدقہ دینے سے عمریں زیادہ ہوں گی، رزق کی وسعت اور مال میں کثرت ہوگی، اس کی عادت سے کبھی محتاجی نہ ہوگی، خیر و برکتیں پائیں گے، آفتیں بلائیں دور ہوں گی، بری قضا ٹلے گی، 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے، 70 قسم کی بلا دور ہوگی، ان کے شہر آباد ہوں گے، شکستہ حالی دور ہوگی، خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا، مدد الہی شامل ہو جائے گی، رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی، ملائکہ ان پر درود بھیجیں گے، رضا الہی کے کام کریں گے، ان کے گناہ بخشے جائیں گے، مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے، آتش دوزخ ان پر حرام ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو نبی پاک کی نالین کے صدقے سب سے پہلے داخل جنت ہوگا. پھر کیوں نہ صدقہ و خیرات کریں، پھر کیوں نہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ارے دیا بھی رب نے ہے، میرے اور آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں نا اپنا، کس نے دیا ہمیں؟ اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، اسی کی راہ میں خرچ کریں، پھر وہ انعام بھی دے، ملٹیپلائی کر کے عطا بھی کرے. پھر بھی ہم کنجوسی کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جو بانٹنے والا، پہلے ایک تعریف آپ سمجھ لیں، 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جواد، جس کی عادت ہوتی ہے جھوٹ. ایک ہوتا ہے سخی، جواد کے بعد آتا ہے سخی. پھر کنجوس، جس کو عربی میں بخیل کہتے ہیں. اور ایک اس سے بھی نیچے کا درجہ ہے جس کو کہتے ہیں شو. ٹھیک ہے، اب ان چاروں کی تعریف سمجھ لیں. جواد کون ہوتا ہے؟ جواد وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے، دوسروں پر خرچ کرتا رہے. اور ہمارے آقا جواد ہیں. نبی پاک اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آقا بانٹتے بانٹتے بانٹتے، یہاں تک روایتوں میں لکھا کہ نبی پاک کے پاس کوئی ظاہری نعمت ہوتی، صحابہ آتے، نبی پاک بانٹتے رہتے. اب ظاہری نعمت ختم ہو گئی، اب کوئی سائل آ جاتا، آقا یہ نہ فرماتے میرے پاس ختم ہو گیا ہے، نہیں ہے، فرماتے جاؤ فلاں دکان سے میرے نام سے خرید لو، اس کو رقم میں ادا کر دوں گا. جواد، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اس وصف تو شاید ہم نہ پہنچ سکیں. اب آتے ہیں سخی. سخی کیا ہے؟ سخی کی تعریف یہ ہے جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے اور دوسروں پر بھی خرچ کرے. یہ بندے کو بننا چاہیے، سخی ہونا چاہیے. پھر آتے ہیں بخیل، کنجوس. کنجوس یہ جو اپنی ذات پر خرچ کرے، کسی اور پر خرچ نہ کرے، بس میں اپنا ہی کروں گا، کسی اور کا نہیں، زکات بھی نہ دے، پورے صدقے بھی ادا نہ کرے، یہ ہے بخیل. اور چوتھا اس سے بھی گیا گزرا، وہ کون ہے؟ شو. عربی میں کہتے ہیں وہ شخص ہے، انگریزی میں اسے کہتے ہیں سٹنجی. مجھے اردو کا لفظ نہیں مل رہا، مکی چوز کہہ لیں اس کو، واللہ عالم. وہ شخص ہے جو نہ اپنی ذات پہ خرچ کرے نہ کسی اور پر خرچ کرے. ایسے بھی ہوتے ہیں، خود بھی فقیر، اتنا پیسہ ہے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرنا، کپڑے بھی نہیں سلوانے، کھانے بھی نہیں پکانے، بچوں کو بھی نہیں دینا، باہر بھی نہیں دینا. ایسے لوگوں کے تو پھر بچے بھی انتظار کرتے ہیں کہ کب ابا جائیں گے دنیا سے تو پھر ہماری باری آئی. اللہ ہمیں بخیل اور شو ہونے سے بچائے، سخاوت کی نعمت عطا فرمائے. اب حدیث سناتا ہوں. یہ دونوں تعریفیں کیوں بیان کی؟ حدیث پاک سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ سخاوت اللہ کو کتنا پسند ہے اور سخی اللہ کو کتنا پسند ہے. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار. سخی جو ہے وہ 3 چیزوں کے قریب، ایک سے دور ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے. ہاں ایک چیز سے دور ہوتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں بعید من النار، وہ دوزخ سے دور ہوتا ہے نا. خوش نصیب. اب اسی حدیث کا اگلا حصہ سنو. آقا فرماتے ہیں والبخیل بعید من اللہ، اللہ سے دور.
بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور، بعید من الناس، وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، قریب من النار، وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اب غور کیجئے کیا بننا ہے، سخی یا بخیل، کنجوس؟ آگے میرے آقا فرمایا جاہل ہو اور سخی ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، افضل ہے کس سے کہ سخی ہو، کنجوس ہو مگر عابد ہو، عبادت گزار ہے، ایک طرف جاہل ہے مگر وہ جاہل سخی ہے، عبادت گزار کنجوس ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، سخی ہے مگر جاہل ہے، وہ اس کی نسبت اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سخاوت کا وصف اپنے اندر رکھیے۔ ایک بڑی پیاری بات، کسی عالم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ سخاوت بہتر ہے یا شجاعت؟ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ سخاوت تو سمجھ گئے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنی شجاعت کس کو کہتے ہیں؟ بہادری، بڑا بندہ طاقتور ہو، بہادر ہو۔ سوال کیا کہ سخاوت بہتر ہے یا شجاعت، میں بہادر بنوں یا سخی بنوں؟ بڑی کمال کا جواب دیا، کہتے ہیں اللہ جسے سخاوت دینا اسے شجاعت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے کہ لوگ خود بخود سخی کے سامنے چت ہو جاتے ہیں، سخی کے پیار کرنے والے بن جاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو لڑائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کو طاقت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کی سخاوت ہی اس کے کام بنا دیتی ہے۔ وہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں۔ ایک بہت خوبصورت حدیث پاک، بہت زبردست ہم سب کے لیے لیسن ہے۔ بانٹتے وقت کبھی بھی دل میں یہ خیال آئے نا کہ یار یہ کہہ تو ٹھیک رہے بانٹنا چاہیے، لیکن میرے پاس اگر 10,000 ہیں میں 2,000 دے دوں گا تو 8 ہی رہ گئے نا، کمی تو ہو گئے۔ یہ کہہ رہے ہیں بڑھ رہے کم، بڑھ کر رہے کم ہو رہے ہیں، اب میں جتنے بھی دیتا جا رہا ہوں میرے تو جیب سے بھی کم ہو رہے ہیں، اکاؤنٹ سے بھی کم ہو رہے ہیں، اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں۔ آپ سنو میرے آقا کی حدیث پاک، سبحان اللہ۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہم ذبحوا شاۃ، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اہل بیت نے بکری ذبح کی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بکری میں سے کیا بچا؟ اہل بیت نے بکری ذبح کی، تقسیم کی، آقا نے پوچھا ما بقی منہا، اس میں کیا بچا؟ قالت ما بقی منہا الا کتفها، کہتی حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، سب بانٹ دیا، بکری کا کندھا بچ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک فرماتے ہیں بقی کلھا غیر کتفها، آقا فرماتے ہیں اے عائشہ کندھے کے سوا سب بچ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سمجھ آئے گی بات، مگر کمال کی بات کی ہے میرے آقا نے، سمجھ آئی بات؟ کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا، بی بی عائشہ نے کہا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے، جتنا بانٹا ہے وہی جمع ہو گیا آخرت کے اکاؤنٹ میں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھو کہ آج میں اور آپ جو خرچ کر رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، وہ ہم سب کی آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، وہ ہم سب کو انشاءاللہ وہاں جا کر ملے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدقہ کس طرح ہمارے جو ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے، بہت خوبصورت بات مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ہر سال بڑھتی رہتی ہے۔ تجربہ ہے کہ کسان جو بیج کھیت میں پھینک کر آتا، اب دیکھیں نا کسان اگر پوری بوری بیج کی لے کر جائے، کھیت میں پھینک کر آ جائے، آپ کہیں یار کیسا جاہل تھا، پوری بوری خالی کر کے آ گیا، لیکن عقل مند کیا کہے گا؟ آج بوری خالی کی ہے، کچھ دنوں کے بعد ٹرک بھر کر واپس آئے گا۔ اسی طرح گھر کی جو ہے وہ مال سے جو صدقہ نکالتے ہیں، کنویں کا پانی آپ نے دیکھا ہوگا، جتنا کنویں سے پانی نکالے وہ بھرتا ہی رہتا ہے، وہ بھرتا ہی رہتا ہے، کنواں خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا یقین رکھے کہ انشاءاللہ مال میں بھی برکت ہوگی اور آخرت کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہو جائے گا۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن آج ہم سب یہ نیت کرتے ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، خرچ کرنے کی جب بھی باری آئے، چاہے صدقہ ہو چاہے زکوٰۃ ہو، سب سے پہلے اپنے غریب مستحق رشتہ داروں کو دیکھیے، یہ سب سے پہلے دیکھنا۔ یہ بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے کہ انسان دوسروں کو بانٹتا ہے، غریب رشتہ دار پریشان ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر نظر رحمت نہیں فرماتا کہ جو غیروں کو بانٹتا رہے اور اس کے اپنے پریشان، اپنوں کو پہلے دیجیے، اس کے بعد اپنے غریب رشتہ داروں کو دینے کے بعد پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کی دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، اس کے ساتھ اپنا تعاون ضرور کیجئے۔ لاکھوں لاکھ عاشقان رسول دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، نہ صرف اسلامی بھائی بلکہ اسلامی بہنیں، دعوت اسلامی کے جامعات، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ آن لائن، اسی طرح میرے بیٹے اسلامی بھائیوں مدنی چینل، جیلوں میں مدنی کام، غیر مسلموں میں مدنی کام، اور دنیا بھر میں دعوت اسلامی جو مساجد بنا رہی ہے۔ صرف اگر اسی شعبے کی بات کر لیں مسجدیں بنانے کے بارے میں، تو دعوت اسلامی ایک سال میں کم و بیش 700 کے قریب مسجدیں بناتی ہے۔ 365 اگر سال کے دن ہیں
تو گویا روزانہ کم و بیش 2 مسجدیں ایوریج دعوت اسلامی دنیا بھر میں بنا رہی ہے، تو کیوں نہ اس عظیم الشان تحریک کے ساتھ دیا جائے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنا فطرہ، اپنے عطیات میں اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، جس کا خلاصہ یہ کہ انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ اس طرح سوال کیا کہ حضور کیا شعبان آپ کو بڑا پسند ہے، آپ اس مہینے میں اس کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جس رات بندوں کے اعمال نامے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ اس رات کو بہت سارے نازک فیصلے ہوتے ہیں، اور میری یہ تمنا ہے کہ جب میرا اعمال نامہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو یا جب میں دنیا سے اٹھایا جاؤں تو میں روزے سے ہوں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس مہینے میں خوب روزے رکھنے ہیں، تو نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی مہینے کی یعنی یکم شعبان آپ کو معلوم ہے کن کا مبارک دن ہے؟ یہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کا یوم عرس بھی ہے۔ مولانا سردار احمد چشتی قادری رحمۃ اللہ تعالی مشرقی پنجاب میں 1321 سنہ ہجری بمطابق 1903 سنہ عیسوی پیدا ہوئے۔ آپ نے یکم شعبان المعظم 1382 سنہ ہجری بمطابق 29 دسمبر سن 1962 میں وصال فرمایا۔ آپ کی عظمت و بزرگی میں آپ کی والدہ کی دعاؤں کا بھی عمل دخل تھا۔ آپ کی والدہ اکثر فرمایا کرتی تھی، میرا یہ لاڈلا بچہ عظیم شخصیت کا مالک بنے گا۔ اللہ نے ماں کی دعاؤں کی برکت سے محدث اعظم پاکستان بنا دیا۔ اللہ کریم محدث اعظم پاکستان کے قبر منور پر کروڑوں رحمتوں کی بارش برسائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ ہمیں بھی مدنی پھول ملتا ہے۔ بچوں کے لیے دعائیں کیا کریں۔ ماں باپ بعض اوقات بچوں کو کوسنے دیتے ہیں، تو برباد ہو جائے، تو ذلیل ہو جائے، تو خوار ہو جائے، ہیں معاذ اللہ۔ کبھی ہمیں نہیں پتا کون سا وقت قبولیت کا ہے، ماں کی منہ سے بد دعا نکلی اور بیٹا ہی برباد نہ ہو جائے۔ تو بچہ کیسا بھی ہو، ماں باپ کو دعائیں دینی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں ماں باپ کی دعائیں بچے کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری شعبان، سبحان اللہ، کس عظیم ہستی کا عرس ہے معلوم ہے آپ کو، جن کے ہم سب پیروکار ہیں؟ جی ہاں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یوم عرس جو ہے وہ 2 شعبان المعظم ہے۔ اللہ اللہ، امام اعظم کی کیا بات ہے۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ماہ رمضان اور عید الفطر میں ملا کر 62 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، 62 ٹائمز قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اب ذرا سوچو، عشاء کے وضو سے کئی سال تک فجر ادا کرتے رہے، رات بھر ان کی عبادت پہ گزرتی۔ اب ہم سوچیں کہ ہمارا کیا حال۔ جو بندہ یہ کہے نا کہ دعا پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، اس کی قبول ہی نہیں ہونی، وہ نہ مانگے۔ یقین چاہیے، وہ بلیف چاہیے۔ یقین ساتھ ہو تو پھر دعا عرش تک جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کرو تو گھبراؤ نہیں، اللہ سے دعا کرو تو یقین رکھو۔ اگر واقعی دل سے دعا ہے تو رب راستے بنائے گا، وہ غیب سے مدد فرمائے گا۔ مجھے لگتا ہے میرا مسئلہ بڑا ہے، اور پھر میں وہی بات کروں گا کہ جس کی ماں زندہ ہے، خدا کی قسم ماں کی دعائیں لے لو۔ پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی، آج جس کی ماں رہی نا، وہ کس سے دعائیں کروائے، وہ کس سے التجائیں کروائے۔ سفر پہ ہوتے تھے تو پیچھے کوئی تھا جو مصلی بچھا کر دعا کرتا تھا۔ ہر تھوڑے دنوں بعد پیغام آتا تھا، بیٹا کدھر پہنچے، بیٹا طبیعت کیسی ہے۔ ارے ماں سوچو تو صحیح، بیٹے کا کام تھا ماں سے پوچھنا کہ ماں تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا تم کیسے ہو۔ ہم نے راتوں کو اٹھ کر ماں کو جگایا، ماں پیٹ میں درد ہے۔ کبھی ماں نے ہمیں بتایا کہ میرے پیٹ میں درد ہے بیٹا۔ اپنی تکلیفیں سہتی رہی، اپنی تکلیفیں سہتی رہی، مگر ہمیں راحتیں پہنچاتی رہی۔ لے لو دعائیں، یہ دعاؤں کا سائبان ہے۔ نہ کرو ماں کو تنگ، نہ کرو اسے پریشان۔ جتنی بھی بڑی پریشانی میں ہو نا، ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ کہ ماں میرے لیے دعا کر دے۔ تمہاری ماں نے دعا کر دی نا، یہ عرش تک جاتی ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، کچھ دعائیں وہ ہیں جو ہم کہتے ہیں ماں دعا کر دو، ابو دعا کر دی، یہ الگ بات ہے، وہ کرتے ہیں۔ اتنی خدمت کرو کہ کہنا نہ پڑے، ماں خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹے کی خیر کر، ماں والد خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹے کے بگڑے کام بنا دے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جب کوئی فاسق، فاجر، گناہگار شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو۔ کیوں؟ فرماتا ہے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا، اس کی آواز اچھی نہیں، جلدی کام کر دو۔ اور فرمایا جب اللہ کا کوئی نیک بندہ، رب کا محبوب، جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کو نہ دینا، ابھی اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا ہے۔
मैं आपसे पूछता हूं खुदा की कसम, मैं जो मांगू वो मुझे मेरा रब दे दे, ये अच्छा है? या जिंदगी में एक दुआ मैं ऐसी करूं कि अल्लाह जिब्रील से कहे कि मेरे बंदे का काम न करना, इसको और मांगने दो, है मेरे फरिश्तों और मांगने दो, मुझे इसका मांगना बड़ा पसंद आ रहा। काश जिंदगी में एक दुआ मुझे बताओ ना, मेरा रब ये कह दे कि मेरे बंदे की आवाज मुझे पसंद है, फिर तो मेरा काम हो गया ना, मेरे रब को मैं पसंद आ गया, इससे बड़ी क्या चीज है? मगर बदकिस्मती है उस शख्स के लिए जो अल्लाह की बारगाह में शिकवा करता है कि मेरा काम नहीं हो रहा, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। जल्दी न मचाया करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। और अब आखिरी बात से और आपका क्लाउड क्लियर हो जाएगा। वो लोग जो कहते हैं पता नहीं मेरे मसले हल क्यों नहीं हो रहे, मैं अल्लाह की बारगाह में इतना दुआ करता हूं मसला हल नहीं होता। सुनो, अब मैं आपको लॉजिकली मिसाल देता हूं या अकली मिसाल देता हूं। आप वालिद हैं, आप में से बहुत सारे वालिद होंगे, कई बड़े भाई होंगे, आपने बच्चे पाले हैं या कई अभी भी बच्चे वाले हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, आपका छोटा बेटा हो, स्मॉल चाइल्ड, बीमार हो जाए, गला खराब, फ्लू, शदीद खांसी, अब वो बच्चा आपसे जिद करे कि अब्बू जान मैंने आइसक्रीम खानी है, मैंने ठंडा शरबत पीना है, खांसी भी हो रही है, बताइए आप पिलाएंगे उसको? जवाब दीजिए। सब मना कर रहे, नहीं पिलाएंगे ना। अच्छा, अब वो बच्चा रोना शुरू कर दिया, आपके बिल्कुल सामने बैठे चीखे मार रहा है, रो रहा है, आपका एक दोस्त भी साथ बैठा है, वो अभी आया, देखा बच्चा रो रहा है आइसक्रीम के लिए, बाप कह रहा नहीं खिलाऊंगा। अब दोस्त क्या कहेगा? यार कैसे वाले दो, बच्चा रो रहा है खिला दो ना आइसक्रीम। उसको पता नहीं सारी बात, तो आप उसको क्या रिप्लाई देंगे? आप कहेंगे मैं वालिद हूं, मुझे पता है बच्चे को कब क्या देना है, अभी आइसक्रीम खिला दूंगा तो गला खराब हो जाएगा, ये और बीमार हो जाएगा, इसको आइसक्रीम देना इससे मोहब्बत नहीं है, दुश्मनी है। ऐसा ही है, जरा बात मेरे साथ रहिएगा। अब बड़ी दिल पर हाथ रखकर मेरी बात सुनना। तुम वालिद हो, तुम्हें पता है बच्चे को कब क्या देना है, मेरे खालिक को नहीं पता मुझे कब क्या देना है। मैं मांग रहा हूं या अल्लाह रोजी में बरकत दे, वो नहीं दे रहा। मैं मांग रहा हूं या अल्लाह औलाद दे, वो नहीं दे रहा। मैं गिड़गिड़ा रहा हूं या अल्लाह किराए के मकान में हूं, अपना मकान दे दे, वो नहीं दे रहा। मौला मैं फला मुल्क में जाना चाहता हूं, वीजे लगाना चाहता हूं, नहीं मिल रहे वीजा। अरे क्यों यकीन नहीं रखते? जितने इधर बैठे हो मैं आपसे पूछता हूं, कौन है जो ये कहता है मेरी माँ मुझसे मोहब्बत नहीं करती? अरे माँ तो वो हस्ती है जो अपने सुख कुर्बान करके हमें सुखी करती है, और सारी रात हमारे लिए जागने वाली हमारी माँ है। तो जो माँ तकलीफ नहीं दे सकती, वो माओं से ज्यादा प्यार करने वाला कैसे हमारी दुआ कबूल नहीं करेगा? ये यकीन रख लो, अगर मैं मांग रहा हूं वो नहीं दे रहा तो वही मेरे लिए बेहतर है। मेरा काम नहीं हो रहा ना, वही मेरे लिए बेहतर है। जो औलाद की तमन्नाई है, नहीं मिल रही औलाद, यकीन कर लो कि मेरे लिए औलाद बेहतर नहीं। पूछो उन माँ बाप से जिनके बच्चे मार कर उन्हें घर से निकाल देते हैं, वो कहते हैं काश बच्चा पैदा ही ना होता, बेटे ने मारा है मुझे, बेटे ने घर से निकाल दिया। ऐसी औलाद नहीं दुनिया में। उन माँ बाप से पूछो, क्या पता आपके मुकद्दर में वैसी ही औलाद हो। और अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह करीम है, हमारे बारे में अच्छा फैसला किया कि हमें औलाद से महरूम रखा। ऐ मेरे बंदो, जब तुम्हें माँ बाप पर यकीन है कि वो बुरा फैसला नहीं करते, तो अपने खालिक पर यकीन कर लो। अब अगर ये सोच लोगे ना, तो आपकी लाइफ बड़ी पुरसुकून हो जाएगी। अब आप टेंशन में नहीं रहेंगे, दुआ करेंगे, काम हो गया तो भी अल्लाह का शुक्र, नहीं हुआ तो भी अल्लाह का शुक्र, मेरे लिए बेहतर था ना, अल्लाह ने इसलिए नहीं किया। यकीन कर लो अपने मालिक पर। एक बार मैं अफ्रीका में था, तंजानिया में, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा मेरा बहुत बड़ा उनका कारोबार था, 7,000 घर उन्होंने बनाए थे, पूरा सिटी बनाया, बड़ी मोहब्बत करते हैं दावत इस्लामी से। मुझे कहा आप तंजानिया है, आप हमारे साथ चलें और हमारे उस पूरे शहर के अंदर दुआ कर। मैंने कहा चलें, चलते हैं। मैं उनके साथ बैठ गया उनकी गाड़ी में। सुनिएगा, मैं उस बिजनेसमैन से एक बात सीखा हूं और मैं भूलता नहीं हूं बात। तकरीबन जब भी मैंने ये बयान किया मुझे वाकया खुद ही याद आ जाता है। हम गए उसके साथ, वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन ऑफ दैट कंट्री, बड़ा काम था उनका। हम गए तो इत्तेफाक था, जो पुल था उस शहर को और इनके शहर को मिलाने वाला, वहां पे वर्क हो रहा था, काम हो रहा था। गाड़ी रुक गई हमारी। वो बड़ा आदमी था, उसने कई लोगों को फोन किया, भाई हमारी गाड़ी को निकलने देखा, नहीं साहब गाड़ी नहीं निकल सकती, पुल पर काम हो रहा है, ट्रैफिक क्लोज। बहुत कोशिश की उसने, नहीं हुआ, हम वापस आ गए। जब हम वापस आए तो मुझे लगा कि यार इसको बेचारे को दिल छोटा हो जाता है ना इंसान का, बड़ी मोहब्बत से लेकर गया और ले ही नहीं जा सका। तो मैंने कहा घबराए नहीं, इसमें कोई खैर होगी, अल्लाह खैर करेगा। मैं उनको तसल्ली दे रहा हूँ। यार उस बंदे ने जो जुमला कहा ना, कहता है भाई मेरी जिंदगी का एक दस्तूर है, जब मेरा काम हो जाता है ना तो मैं एक बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, नहीं होता तो 2 बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा आपने क्या कहा, दोबारा कहिए। वो बिजनेसमैन है, मौलवी, कोई आलिम दीन नहीं थे, लेकिन मुझे सिखा गया वो बंदा। मैंने कहा दोबारा कहिए। कहते जब मेरा काम हो जाता है ना, मैं एक बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ,
जब नहीं होता तो मैं 2 बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मैंने कहा ये क्यों? कहते नहीं किसने किया, काम नहीं हुआ तो किसकी मर्जी से हुआ, हम दोनों का जाना वहां ठीक ही नहीं था, जब भी रोड बंद हो गया अल्लाह ने जो किया मेरे मालिक ने बेहतर किया। मैंने कहा यार आप कमाल की शख्सियत हो, मैं इतना खुश हुआ उस बंदे से। ये फॉर्मूला याद कर लो, लाइफ पुरसुकून हो जाएगी। जो मांगो मिल जाए या अल्लाह तेरी मेहरबानी, जो ना मिला या अल्लाह फिर भी तेरी मेहरबानी, तू मेरे माँ से ज्यादा मुझे चाहने वाला है, बेहतर था जब ही तो नहीं दिया। अच्छा अब दुआ के कुछ आदाब भी सुन लें। दुआ कबूल ना होने का एक सबब हराम रोजी भी है। हदीस के अल्फाज हैं हराम खोर की दुआ कबूल नहीं होती। बंदा हराम भी खा रहा है, सूद का काम भी कर रहा है, मिलावट भी कर रहा है, झूठ बोलकर रोजी भी कमा रहा है, कहता दुआ क्यों कबूल नहीं होती? एक बार हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा, बड़ा रो रहा था, बड़ा गिड़गिड़ा रहा था, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। हजरत मूसा ने देखा, अल्लाह से अर्ज की मौला तेरा बंदा कितना रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मेरे मालिक इसकी दुआ कबूल कर ले। इरशाद हुआ ए मूसा ये इतना रोए कि रोते रोते मर जाए, इतने हाथ उठाए कि इसके हाथ आसमान को छू ले। ए मूसा मैंने इसकी दुआ कबूल नहीं करनी। अर्ज की मौला क्या वजह है? इरशाद हुआ ए मूसा ये खाता हराम है, इस जो लिबास पहना ये हराम है। सोचिए अल्लाह के नबी सिफारिश कर रहे हैं अल्लाह इसकी दुआ कबूल कर ले, मगर हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। अपनी रोजी पाकीज़ा करो। आप में सारे चाहते हैं ना मुस्तजाबुद दावत बन जाए। मुस्तजाबुद दावत के माना क्या है? जिसकी सारी दुआएं कबूल हो, सब चाहते हो ना। हजरत साद बिन नबी वकास ने प्यारे आका से सवाल किया, आप ब्यूटीफुल क्वेश्चन कर लिया, हमारे काम सीधा हो गया। आका से अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं मुस्तजाबुद दावत बनना चाहता हूं, आई वांट टू बी अ मुस्तजाबुद दावत। नबी पाक ने कोई लंबा चौड़ा, आपको तो पूरा सिलेबस दिया जाता है ना, पीएचडी करना है तो इतनी किताबें पढ़ो, एमबीबीएस करना है तो इतनी किताबें पढ़ो, लेकिन मुस्तजाबुद दावत तो कमाल हो गया ना, उससे बड़ी डिग्री है कोई? जो दुआ मांगो वो मिल जाए। कोई बड़ा सिलेबस नहीं दिया नबी पाक ने, इतने साल रोजे रखो, इतनी तलावत करो, इतने सजदे करो, इतने तवाफ करो। सुनो, एक लाइन में मेरे आका ने जवाब दे दिया, फरमाया ए साद अपने लुक्मे पाकीज़ा कर लो तो मुस्तजाबुद दावत हो जाओगे। दैट्स इट, ग़िज़ा पाकीज़ा हो, आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। एक और बड़ी अहम बात जो मिस्टेक कर जाते हैं वो क्या है कि हम दुआ के अंदर फोकस नहीं करते। याद रखें अल्लाह गाफिल दिल की दुआ नहीं सुनता, याद रखिए। मिसाल के तौर पे हम दुआ करते वक्त आमीन, कभी इधर देख रहे हैं आमीन आमीन आमीन, बात अल्लाह से कर रहे हो और ध्यान कहीं और है। इसको मैं आपकी एग्जांपल देता हूं। आप में से कई टीचर्स बैठे होंगे, प्रोफेसर बैठे होंगे, सेठ बैठे होंगे, वालिद बैठे होंगे, आपका स्टूडेंट आपके सामने बैठा है, आपका बेटा आपके सामने बैठा है, आपका मातहत आपके सामने बैठा, आप उसको बड़ा कोई बात समझा रहे हैं, बेटा देखो यूं करना यूं करना, वो कभी इधर देखे कभी उधर देखे, कभी मोबाइल निकाल ले, कैसा लगेगा आपको? कमाल है यार, मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तवज्जो से सुनो, आपको बुरा लगता है आपका बच्चा आपकी बात ना सुने, तुम रब की बारगाह में हाथ उठाकर ध्यान कहीं और है, किधर से दुआ कबूल होगी? ये बेअदबी है। बारगाह इलाही में हाजिर है तो बस फोकस, पता चले मैं किसके दरबार में हूं, आंखें झुकी हों, अदब से बंदा बैठे वुजू करके है, उसका ख्याल मालिक के दरबार की तरफ हो कि गुलाम एक मुजरिम बादशाह के दरबार में हाथ उठाए भिखारी बनकर हाजिर हुआ, फिर देखे कैसे अता मिलती है। एक और मिस्टेक दुआ कबूल ना होने का एक सबब, और वो है यकीन। एक बड़ा प्रॉब्लम यह है, बंदा कहता है यार चलो मांग लेते हैं, बाकी होती नहीं अपनी दुआ कबूल। एक वाकया मुझे याद आया, एक बार एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, बड़ा जबरदस्त कहत। गांव वालों ने तय किया चलो मिलकर जरा दुआ करते हैं, नमाज इस्तिस्का वगैरह पढ़ते हैं। गांव के सारे लोग जमा हुए, हजारों का मजमा। कई सालों से उस गांव में बारिश नहीं हुई, पत्ते पत्ते को बूंद बूंद को लोग तरस रहे। कहत एक नौजवान, एक यंगस्टर आया, हाथ में उसकी छतरी है। सारे गांव वाले हंसने लगे कि अल्लाह के बंदे, कई सालों से एक कतरा पानी का नहीं गिरा, तुम छतरी लेकर आए हो। उस नौजवान ने कमाल का जवाब दिया कि जिससे मांगने आए हैं वही तो बरसाने वाला है। अब अगर उसने बरसा दी तो क्या भीगते हुए जाऊंगा? अब हुआ यही, किताब में लिखा सबने दुआ मांगी, नौजवान के यकीन की बरकत से दुआ के दौरान मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सारा गांव भीगते हुए गया, नौजवान छतरी के नीचे चलता हुआ जा रहा है। यकीन होगा तो काम होगा, दुआ पर यकीन नहीं, अल्लाह पर यकीन नहीं है तो काम कैसे होगा? ये तो चंद मैंने आदाब बयान कर दिए। अब मैं दो बड़ी अहम बातें करना चाहता हूं कि दुआ जो है ना माँ बाप की बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात हम समझते कि यार काम नहीं हो सकता, मेरा बड़ा टिपिकल है, मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं, मेरे मसाइल बहुत हैं, ये मसला हल हो ही नहीं सकता, मैं इतने बड़े कर्जे में आ गया हूं कि वो कर्जा कैसे उतरेगा? मैं सारी जिंदगी नौकरी करता रहूं, कर्जा तो नहीं उतरना, मेरी ये बीमारी डॉक्टर कहते ठीक ही नहीं होगी,
यहां आकर हमारा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, हम अल्लाह से भरोसा उठा लेते हैं, हमें लगता है नहीं यार ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। आज एक बात सीख कर जाना, जो प्रॉब्लम आपके सामने बहुत बड़ा है ना, वो आपके लिए बड़ा है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा मालिक जब चाहे जैसे चाहे हुक्म फरमाए और मसला हल हो सकता है। मैं आपको इसको लॉजिकली समझाता हूं। एक आपने देखा होगा आपके घर में चूंटियां चलती है, बाजू का चूंटियां होती है, अब चूंटी जा रही है, आप उसके सामने सेब रख दे, अब चूंटी की तरफ रहकर सोचें, चूंटी देखेगी इतनी बड़ी चीज सेब, चूंटी के लिए वो सेब पहाड़ है, चूंटी हटा सकती है उसको? नहीं, वो क्या करेगी, खड़ी रहेगी या तो रास्ता बदल देगी। यार इतनी बड़ी चीज सामने आ गई, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, वही सेब आप वापस उठा के जेब में रख लें, चूंटी का रास्ता क्लियर। बात समझ रहे मेरी? सेब चूंटी के लिए क्या था, पहाड़, आपके लिए क्या है, सेब, आपने उठाया वापस जेब में रख लिया, चूंटी के सामने से पहाड़ हट गया। जो प्रॉब्लम मेरे और आपके सामने है ना, मेरे लिए पहाड़ है, आपके लिए पहाड़ है, आपको लगता है सॉल्व ही नहीं हो सकता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो जब चाहे जैसे चाहे, मिनटों में, मिनट भी ज्यादा है, सेकंडों में प्रॉब्लम सॉल्व करता है। दिल से दुआ मांगो। अब मैं आपको एक वाकया सुना, एक डॉक्टर का बड़ा ही जबरदस्त वाकया, मैंने किताब में पढ़ा। डॉक्टर अहमद उस शख्स का नाम था, एक कंट्री में वो बड़ा जबरदस्त डॉक्टर था, वन ऑफ द बिगेस्ट डॉक्टर ऑफ दैट कंट्री। हुकूमत ने प्लान किया कि उस डॉक्टर को कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड देना, सबसे बड़ा इनाम। एक सेमिनार मुकर्रर किया गया, उसको एज अ स्पेशल गेस्ट, मेहमान खुसूसी बुलाया गया, कहा दुनिया भर से लोग बुलाएंगे।